अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अज़ीज़ तालिबात, मेरी तमाम प्यारी खूबसूरत बहनें और ख़ास क़ुरआन के तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र के अख्ताम को पहुँचे और आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, जिससे बड़ी ना तो कोई नेमत है और ना हो सकती है, क्योंकि क़ुरआन सीखने और तजवीद की तकमील की नेमत बहुत 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 कीमती नेमतों में से एक नेमत है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम मिन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, यानी तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो क़ुरआन सीखे और दूसरों को सिखाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपने उस्ताज़ा से क़ुरआन को पढ़ने के बारे में तमाम तजवीद के असूल व क़वाइद को जाना और अब आप यहाँ पर एक तालिब इल्म होने की हैसियत से बैठे हैं जिन्होंने सफ़र को मुकम्मल किया। हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हम कोई कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं क़ुरआन से रिलेटेड, तो उसके बाद बहुत से सवालात हमारे ऐसे जहन में होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए अक्सर हम जो हैं तम उन सवालों में ही उलझे रहते हैं कि अब हमारा ये सफ़र तो मुकम्मल हो गया, हमने तजवीद का कोर्स कर लिया, हमने आगे क्या करना है। तो देखें, तजवीद की तकमील का मतलब क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इसमें क्या हुक्म रखा है कि तजवीद की तकमील सिर्फ़ किसी कोर्स या किताब का एहतमाम नहीं है, ये कोई भी ऐसा एहतमाम का सफ़र नहीं है, यहाँ पर कुछ भी दी एंड नहीं होता, बल्कि क़ुरआन के साथ हम जो हैं एक न्यू जर्नी का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि क़ुरआन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, बल्कि कभी गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुरआन में क्या फ़रमाते हैं कि ये जो क़ुरआन है ना, क़ुरआन समझने के लिए भी आया है, क़ुरआन अमल करने के लिए भी आया है और अमल के बाद दूसरों तक पहुँचाने के लिए भी आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुरआन में फ़रमाती हैं सूरह सौद आयत नंबर 29 में, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू औलुल अलबाब, कि ये किताब हमने उतारी है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और इससे नसीहत हासिल करें। तो तजवीद सीखने के बाद क़ुरआन के तालिब इल्म का जो है फ़र्ज़ क्या है, आपने अब क्या करना है। आपने तजवीद तो सीख ली, करना क्या आपने क़ुरआन को दुरुस्त अंदाज में पढ़ना जारी रखना है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया और सहाबा उसे पढ़ा करते थे। कैसे? ख़ुशू के साथ, तरतील और तजवीद के साथ। और उलमा फरमाते हैं कि क़ुरआन की तिलावत को रोज़ाना का मामूल बनाना ईमान की अलामत है। आपने देखना है, जायज़ा लेना है कि हमारा ईमान का लेवल कहाँ तक है। फिर दूसरा ये है कि क़ुरआन को समझने की कोशिश करनी है। क़ुरआन का हक़ सिर्फ़ तिलावत नहीं बल्कि तदब्बर भी है, और जो शख्स क़ुरआन पढ़ता है मगर इस पर अमल नहीं करता, वो गोया क़ुरआन का हक़ अदा ही नहीं करता। इसलिए आपने डेली बेसिस पे से पढ़ना भी है और इसको समझने की कोशिश भी करनी है। उसके लिए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में किसी न किसी तफसीर के कोर्स को साथ में ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 नोट करना है आपने कि क़ुरआन पर अमल करना है। क़ुरआन सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि हमारे अमल से ज़िंदा होता है। अगर ज़ुबान क़ुरआन पढ़े और दिल गुनाह में लगा रहे तो ये इल्म बेअमल हो जाएगा। क्या करना है? हमने इस पर अमल करना है, क्योंकि एक बंदा मोमिन चलता फिरता क़ुरआन होता है, क्योंकि उसका अमल बहुत अच्छा होता है। फिर क़ुरआन दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है, जैसे आपके उस्ताज़ा ने आप तक पहुँचाया, आप पर टाइम लगाया, वक्त लगाया। आपको शुक्रगुजार रहने अपने इन उस्तादों का
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے ایک آیت ہو وہ بھی پہنچا دو. یعنی سیکھنے والا قرآن کا سفیر بن جاتا ہے. پھر اخلاص کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. علماء کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہنا ہے کہ قرآن کے طالبہ کا سب سے بڑا زیور اخلاص ہے. اگر نیت دکھاوے کی ہو جائے تو علم وبال بن جاتا ہے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والا اس پر فخر نہ کرے بلکہ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کا خادم بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. جو شخص قرآن سیکھتا ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے. اس کی زبان، اس کی نظر، اس کا اخلاق سب قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. اور قرآن والوں کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہچان کیا ہے. تو اپنے اندر آپ نے یہ پوائنٹس دیکھنے ہیں، نوٹ کرنے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن والا وہ ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے. تو نوٹ کریں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سختی ہے، کہ آپ کے اندر نرمی ہے. آپ نرمی سے بات کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے نرم دل بن جائیے. دعا کریں اللہ ہمیں نرمی عطا فرما. پھر قرآن والے عاجز ہوتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. پھر گناہ سے دور رہنے والے ہوتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قرآن سے جڑا ہوا ہو اور وہ ساتھ میں گناہ بھی کرے. اور قرآن کے اخلاق کو اپنے کردار میں ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو زبان سے وہ الفاظ کہہ رہے ہیں ان کے عمل میں وہ شامل ہی نہیں ہیں، بلکہ نہیں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ آپ ایک بیوی کی شکل میں ہیں، صورت میں کسی رشتے میں ہیں، بہن میں ہیں، ماں میں ہیں، جو بھی آپ کا رشتہ ہے، آپ نے جائزہ لینا ہے کہ میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق کتنا عمل کرتی ہوں. کیا میں اپنے شوہر کے انڈر ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کی باتوں پر توجہ دیتی ہوں، ٹائم دیتی ہوں؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، یا میرے دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، سختی ہے؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے آپ نے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، غور کریں، قرآن تھا. یہ کون فرما رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، ان کی زوجہ فرما رہی ہیں کہ ان کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. اس کی روشنی میں دیکھیں، حدیث کی روشنی میں، کہ آج اگر کسی بیوی سے یہ سوال کریں کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں تو یقین کریں ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ہم حیران رہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ تربیت کی ضرورت ہے. بیویوں پر بھی، بہنوں پر بھی، بیٹیوں پر بھی. شوہروں کی ہم بات نہیں کرتے، مردوں کی ہم بات نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ جب ہم مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت پہ کام کریں گی تو آنے والے دور کے وہ بہترین شوہر ہوں گے، بہترین باپ ہوں گے، بہترین بھائی ہوں گے، بہترین بیٹے ہوں گے. ہم نے کیا کہ جب ان کی بھی بیویوں سے کل کو کوئی سوال کرے کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں، بھائی کیسے ہیں، تو وہ بھی جواب دے سکیں کہ الحمدللہ قرآن و سنت میں ڈلے ہوئے ہیں. اتنے یعنی کہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، کیونکہ یہ قرآن آپ کو اخلاق والا کر دیتا ہے، آپ کے اندر کے جرمز کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے اندر کے جراثیم جو ہیں اسے دو کے نکال دیتا ہے. بالکل آپ کے اندر یہ قرآن جو ہے ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو دھو ڈالتا ہے. تو اپنے اخلاق پر بھی کام کرنا ہے ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کا سچا طالب علم بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ اس پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ریا سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، فتنوں سے بچا لے. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ جن سے تو فرماتا ہے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جیسا دنیا میں ترتیل کے ساتھ تم پڑھا کرتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے کرتے اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے جائیں گے، اور یہی دعائیں انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ بھی دیں گی. اور یہ دعائیں اگر قرآن کے ساتھ رہ کے جڑ کے کی جائیں تو یقین کریں کہ ان کا میں کہتی ہوں کہ کوئی نمو بدل نہیں ہو سکتا. انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، انسان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں پر نرمی، کہیں پر گرمی، کہیں پر ایسے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس موڑ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے، جہاں پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے.
حل کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ رشتہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ زندگی کے کسی بھی مشکلات میں ہیں، کسی بھی آپ زندگی میں کوئی بھی ایسا مقام ہے جہاں سٹرگل کر رہے ہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے وہ گھریلو خاندانی جو ہیں مسائل ہیں، چاہے وہ آپ کے بزنس کو لے کے، جاب کو لے کے، کام کو لے کے، کہیں پر بھی آپ کے لیے زندگی میں مشکلیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ قرآن کی آیات ایسے آپ سے باتیں کرتی ہیں کہ آپ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کو جواب دیں گی، حل بتائیں گی۔ تو زندگی کا آپ کیا کریں، موٹیو بنا لیں، مقصد بنا لیں کہ قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ کہ جیسا کہ آپ ایک طالب علم ہیں، اور ایک طالب علم پر یہ لازم ہے کہ وہ صرف بیٹھ نہ جائے پڑھ کے، کیونکہ علم تب تک زندہ ہے جب تک اسے آپ عمل میں لاتے رہیں گے، جب تک آپ اسے رینیو کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اسے بھی زنگ لگ جائے گا، تو زنگ نہیں لگنے دینا آپ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس علم کی محفلوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ جو بھی آپ نے پڑھا، جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عمل میں جو ہے اس کو شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے ہوئے ہم یہاں پر جو ہے اپنے اس چھوٹے سے جو ہیں، جو بھی اس وقت میں ہم نے چھوٹے سے اس وقت میں ٹائم میں بات کی، سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے والا، اس سے فائدہ لینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔